رات کے قریب 1 بجنے کو تھے اور پنکج پرانی یادوں میں مصروف تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں نے ایک پرانی اسکول کی کتاب کو جکڑ رکھا تھا جس میں اس کی اور اس کے یار دوستوں کے بچپن کی تصویریں تھیں، لیکن ماتھے پر پریشانیوں کی گہری لکیروں کی صحیح وجہ تو کچھ اور تھی۔ دراصل اس تصویر میں ایک اور دھندلا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چہرہ تھا مسٹر آشیش رانی کا۔ آشیش رانی پنکج کے اسکول کے ٹیچر، جو 4 کक्षा تک اس کے پسندیدہ ٹیچر بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اپنے سر کو تکیے سے سٹائے پنکج ان خیالوں کو اپنے ذہن سے فاصلہ رکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن ساری کوششیں بیکار تھیں۔ اب نہ صرف وہ خیال بلکہ خیالوں کے ساتھ اس خوفناک منظر کی جس کی تس تصویریں بھی پنکج کی دھڑکن کو دہلا رہی تھیں۔ پنکج یاد کرتا ہے اس کے اسکول کا وہ آخری دن جب وہ کلاس میں بیٹھا اپنے پسندیدہ ٹیچر مسٹر آشیش رانی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آشیش رانی وقت کے پابند تھے اور کبھی کسی حالت میں گھڑی کی سوئیوں کو خود سے آگے نہیں نکلنے دیتے تھے، مگر آج نہ جانے کیا ہوا تھا۔ وقت بیت تو رہا تھا لیکن کٹ نہیں رہا تھا۔ تبھی اچانک کلاس کی آخری بینچ پر بیٹھے پنکج کی نظریں دیوار پر پڑ رہی کسی پرچھائی سے جا ٹکرائی۔ کوئی تھا وہاں جو دوسروں سے چھپ چھپ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پنکج شاید اکیلا ہی تھا جس نے محسوس کیا۔ وہ ضرور بے چین تھا، لیکن اس بے چینی کو قریب سے محسوس کرنے کی خواہش اسے اس پرچھائی کی طرف کھینچ رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے قدم اس فاصلے کو طے کر رہے تھے، ویسے ویسے یہ دوری اضافہ کر رہی تھی۔ تبھی پنکج کی نظریں دوبارہ اس پرچھائی پر پڑی، لیکن اس بار ایک دم صاف طرح سے۔ اس نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں، اس کے سر مسٹر آشیش رانی ہیں۔ لیکن یہ اسے دیکھ ایسے کیوں بھاگنے لگے؟ یہ دیکھ اس نے تھوڑی اونچی مگر تیکھی آواز میں پوچھا، ارے سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آج کلاس میں نہیں آئے؟ ہم سب آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انتظار تو مسٹر آشیش رانی بھی کر رہے تھے، لیکن اپنی رہائی کا۔ پنکج کی نظریں اب بھی جواب تلاش رہی تھی، لیکن اسکول میں اچانک پسرا سناٹا اشانت کر رہا تھا۔ یہ وہ منظر تھا جب 9 سال کا پنکج بے چینی، خوف، دہشت یا پھر کسی بھی طرح کے ڈر سے صحیح معنی میں واقف نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں نے تو بس اندھیرا، بس رات میں دیکھا تھا، لیکن اس کے ایک سوال نے مانو ایک دن کو کالی رات میں بدل دیا ہو۔ اس کے ذہن میں گونج رہے سوال اب بھی اسے بے چین کر رہے تھے۔ آخر سر کا اتنا عجیب برتاؤ کیوں؟ کیا اس نے کچھ غلط پوچھ لیا تھا؟ اس سے پہلے کہ اسے اپنے سوالوں کے جواب ملتے، اس کی نظریں دیوار پر ٹنگے ایک بڑے سے آئینے سے جا ٹکرائیں۔ اس نے آئینے میں اس کے چہرے سے ٹپکتے پسینے کو دیکھا، لیکن وہ اپنے ٹیچر مسٹر آشیش رانی کو نہیں دیکھ پایا۔ جو ٹیچر اس وقت بھی اس کے سامنے کھڑے تھے، وہ آئینے کے عکس سے خود کو چھپائے تھے۔ اب تک کے پورے واقعے میں پہلی بار پنکج کو ڈر کا اصلی مطلب سمجھ آیا تھا۔ ابھی آئینے میں وہ اپنے ٹیچر کو تلاش ہی رہا تھا کہ اس کے کان کے بالکل قریب سے ایک آواز گزری۔ دہشت بھری اس آواز نے پنکج کو خوف میں ڈھکیل دیا۔ اس نے ہوش سنبھالا اور ایک باری ہمت کر کے اپنے ٹیچر کی طرف نظریں گھمائیں۔ اس وقت اس کی آنکھیں جس منظر کا دیدار کر رہی تھی وہ بھیبھیت کر دینے والا تھا۔ اس کے سامنے اس کے ٹیچر کا لٹک کر جھولتا چپڑا تھا، آنکھوں سے نکلتا خون۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے پنکج کو خوف اور گھن سے وابستہ کرایا۔ اپنے ذہن میں سوال لیے پنکج جس ٹیچر کا پیچھا کر رہا تھا، اچانک وہی ٹیچر اس کے لیے ایک برا اور بہت بری حقیقت ثابت ہوا۔ پنکج کے اندر اس جگہ پر ٹھہرنے کی اب اور ہمت نہیں تھی۔ وہ فوراً اپنے کلاس کی طرف بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تبھی اسے اپنے ہاتھ پر ایک عجیب و غریب ٹھنڈک بھری چبھن ہوئی، جیسے کوئی پھٹا کپڑا اس کی چمڑی پر رگڑ رہا ہو۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ٹیچر کے ہاتھ میں پنکج کا ہاتھ تھا، جسے اس نے کس کر پکڑ رکھا تھا۔
پر اس کی جکڑن کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانا چاہتا تھا لیکن وہ ناکام رہا۔ خوف کے مارے اس کی آواز حلق میں قید ہو گئی اور اس کی جان جسم میں۔ اس کے ڈر سے سکڑا چہرہ اسے کشتوں کی موت دے رہا تھا۔ نہ جانیے اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ اچانک اسکول کی چھٹی کی بیل بجی اور آس پاس کا سناٹا اس شور شرابے کے آغوش میں کہیں گم ہو گیا۔ پنکج نے محسوس کیا کہ اسکول کی وہ گھنٹی اس کے لیے ایک نئی زندگی بن کر آئی تھی، کیونکہ اب تک جس سے وہ بھاگ رہا تھا وہ خود بخود اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ سارے بچے اگل بغل بھاگ رہے تھے لیکن پنکج کے ذہن میں اب بھی وہ خیال جس کے تس جذبہ پڑے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ پنکج کو پوری طرح روتا دیکھ پوری کلاس اس کے پاس جمع ہو گئی۔ پرنسپل نے جب اس کا کارن جاننا چاہا تو پنکج بس روتے لفظوں سے مسٹر آشیش رانے کا نام لیتا رہا۔ پرنسپل فوراً سے کمرے میں لے کر گئے جہاں اس نے پنکج سے بات کر تفصیل سے اس کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پنکج نے اپنی ہمت باندھی اور پرنسپل کو ساری باتیں بتا دی۔ پرنسپل سمجھ گئے کہ پنکج کا سامنا دن کے اجالے میں کسی بھیانک خواب سے ہوا تھا۔ اس نے اسے کئی بار سمجھایا کہ محض اس کے من کا وہم تھا، لیکن باوجود اس کے پنکج کے نہ ماننے پر پرنسپل نے پنکج کو مسٹر آشیش رانے سے بات کرانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے فون سے آشیش رانے کو کئی کال کیے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ یہاں پریشان پرنسپل نے معاملے کی پوری سوچنا پولیس کو دے دی، جس کے بعد پولیس موقع معائنہ کے لیے مسٹر آشیش رانے کے گھر پہنچی، جہاں گمبھیر روپ سے زخمی حالت میں ان کا شو پنکھے سے لٹکا ہوا ملا۔ کسی نے رات میں ان کی بے دردی سے ہتیا کر دی تھی۔ اس خبر نے پورے اسکول کو دہلا کر رکھ دیا، خاص طور پر پنکج اس خبر سے سب سے زیادہ صدمے میں تھا۔ اب یہ صاف ظاہر تھا کہ اسکول میں دہشتناک حالت میں مسٹر آشیش رانے کو دیکھنا اس کا کوئی وہم نہیں بلکہ ایک انسلجھی حقیقت تھی۔ شاید آشیش رانے خود پنکج کے پاس آئے تھے اپنی موت کی خبر سنانے، تاکہ چار دیواری میں قید ان کی لاش کو جلد سے جلد آزاد کیا جا سکے۔ لیکن آشیش رانے نے پنکج کو ہی کیوں چنا؟ اس سوال کے ساتھ پنکج نے وہ اسکول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔